الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں حکیم الامت، مفسر قرآن، شارح مشکات حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت پر وہابیہ دیابنا کی جانب سے کیے جانے والے ایک اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ مفسر قرآن ہیں۔ 2 تفسیریں قرآن پاک کی آپ نے لکھی ہیں۔ ایک ضخیم تفسیر نعیمی کے نام سے علماء، طلباء، عوام میں مقبول ہے۔ دوسری تفسیر آپ کی نور العرفان شریف، یہ حاشیہ ہے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت، آپ کا مشہور مقبول زمانہ ترجمہ کنز الایمان شریف پر نور العرفان شریف۔ اسی طرح آپ نے مشکات شریف کی بھی شرح فرمائی ہے، مرآت المناجی کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے، علماء، طلباء، عوام میں مقبول ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمت نے متعدد کتب لکھی ہیں۔ مسلک حق، اہل سنہ و جماعت کے دفاع میں، حقانیت میں آپ نے لاجواب کتب و رسائل لکھے۔ مشہور زمانہ کتاب جاء الحق کے نام سے کون واقف نہیں ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو چونکہ وہابیہ دیابنا کے ایک جاہلانہ، احمقانہ اعتراض کے جواب میں ہے، تو ہم اسی جانب اب آتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت کا جو تفسیری حاشیہ ہے تفسیر نور العرفان شریف، وہابیہ دیابنا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت نے یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نبوت سے پہلے بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا کرتے تھے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات حوالہ پیش کرتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 19، اور تفسیری حاشیہ جو ہے اس کا نمبر 15 ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں، معلوم ہو جائے گا کہ وہابیہ دیابنا کا یہ اعتراض ان کی جہالت کو واضح کرتا ہے، ان کی بے وقوفی کو واضح کرتا ہے۔ یہ اپنے احمق ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت سورۃ الکہف شریف آیت نمبر 19، حاشیہ نمبر جو ہے وہ 15، صفحہ نمبر 471، نور العرفان شریف، یہاں پر گفتگو کرتے ہیں کفار سے خرید و فروخت کے حوالہ سے۔ اسی طرح کافروں کا جو پکایا ہوا کھانا ہے اس سے کھانا درست ہے یا نہیں، اس عنوان پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں، امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کا حوالہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت یہ فرماتے ہیں کہ ہاں بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا، صفحہ نمبر 471۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے لکھتے ہیں، فرعون کے گھر برسوں کھانا کھایا، ہمارے حضور
علیہ السلام نے ظہور نبوت سے پہلے برسوں ابو طالب کے گھر کھانا کھایا۔ ہاں بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا۔ یہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو درست عبارت ہے، درست حوالہ ہے۔ جہاں تک وہابیہ کے اعتراض کا تعلق ہے، جو یہ حوالہ پیش کرتے ہیں وہاں کتابت کی غلطی ہے۔ اگر ان کی کھوپڑی شریف کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہوتی، انہیں کچھ علم ہوتا، تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ پیش فرما رہے ہیں۔ کتاب الذبائح کے اندر امام بخاری علیہ رحمت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک یہ لے کر آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھایا۔ اگر ان کی کھوپڑی میں عقل نام کی چیز ہوتی تو یہ اس حوالے کو ہی سامنے رکھ لیتے اور مفتی صاحب علیہ رحمت پر یہ اعتراض کر کے اپنی جہالت کا، اپنے احمق ہونے کا ثبوت نہ دیتے۔ دوسرے نمبر پہ ابھی میں نے عرض کیا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، جو سکین یہ لگاتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ براہین قاطعہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، درجن سے زائد حوالہ جات اس بات پر پیش کیے جا سکتے ہیں وہابی دیوبندی فرقہ کی کتب سے کہ جو کتابت کی غلطی ہوتی ہے یہ مصنف کے کھاتے میں نہیں جاتی، یہ مصنف کے کھاتے میں نہیں جاتی۔ کتابت کی غلطی ایک درجن سے زائد حوالہ جات فقیر اس پر پیش کر سکتا ہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس الحمدللہ وہابی دیوبندی فرقہ کی کتب سے درجنوں حوالہ جات ہیں اس بات پر کہ اگر کتابت کی غلطی قرار نہ دی جائے تو انسان کافر بن جاتا ہے۔ جو مصنفین ہیں وہ کافر بن جائیں گے۔ متعدد قرآنی آیات غلط لکھی ہوئی ہیں ان کی کتب کے اندر۔ مولوی زکریا صاحب کی سیرت پر ایک کتاب ہے، رسالہ چھوٹا سا، اس کے اندر 3-4 آیات قرآن پاک کی غلط لکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہی پیمانہ رکھا جائے، یہی معیار رکھا جائے تو پھر مولوی زکریا صاحب تو گئے۔ پھر اس کے علاوہ بھی متعدد حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ کتابت کی غلطی اگر اس کا اعتبار نہ کیا جائے تو مصنفین وہ دیوبندیت سے نکل جائیں گے، وہابیت سے نکل جائیں گے۔ بڑے محتاط الفاظ، بڑے محتاط جملے میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ جیسے تم وہاں انہیں دیوبندی وہابی قائم رکھنے کے لیے یہ کہتے ہو کہ جی یہ کتابت کی غلطی ہے، ویسے حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت کا یہ حوالہ بھی قبول فرما لیں۔ وہ پتہ نہیں کس نے شائع کر دیا، چھاپ دیا۔ اول یہ ہے کہ مفتی صاحب علیہ رحمت بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ پیش فرما رہے ہیں، ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بخاری شریف کے اندر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، جبکہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کا ذبیحہ نہیں کھایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں نے اشارہ کر دیا۔ تو ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا، یہ اعتراض کر کے اپنی جہالت، اپنی حماقت کا اظہار نہ کرتے۔ یہ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت کی تفسیر نور العرفان شریف میں نے عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ یہ پرانا ایڈیشن میرے پاس ہے، صفحہ نمبر 471، تفسیری حاشیہ نمبر 15،
آیت نمبر 19 سورۃ الکہف شریف